زندہ باد زندہ باد زندہ باد برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ صلوات پڑھے محمد عزاداران امام الحجت امام بارگاہ کی یہ 8th مجلس ہے اور اس ٹاپک پہ 7ویں مجلس ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف فار امام ان 21st سینچری. ٹاپک واسٹ ہے، مسلسل میں بولے جا رہا، اور اب 3 مجلسیں اور رہ گئیں سنڈے تک. منڈے کی جو چہلم کی مجلس ہے وہ تو پرسے کی مجلس ہوگی، لیکن اتنی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ٹاپک بہت بڑی ہے، یہ ایک عرصے کے ٹاپک بھی نہیں ہے، لیکن جتنا ایک سکیچ ہمارے ذہن میں آنا، ہمارے دماغ کے اوپر ایک سکیچ آنا کہ ہم کو کرنا کیا ہے، ہاؤ ٹو پریپیئر ہونا کیسا ہے. بولنا آسان ہے، اٹس ویری ایزی کہ میں تو پریپیئر ہوں، لیکن خود ڈیسائیڈ کرو کہ تم کتنے پریپیئر ہو. کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود انسان چیک کرے کہ میرا پریپریشن کتنا ہے ٹورڈز امام، میں کتنا امام کو یاد کرتا، کتنا میں امام کی طرف جانے کی کوشش کرتا، اور اگر میں نہیں جا رہا تو مجھے کرنا کیا ہے. آج ایک ایک دن گزر رہا، ہم ظہور امام سے کلوز ہوتے جا رہے ہیں. خوشی کی بات ہے نا؟ نہیں ہے. اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ہم ظہور امام سے کلوز ہو جائیں؟ اس سے بڑا ہماری زندگی کا اچیومنٹ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا اچیومنٹ یہی ہے کہ میں امام کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، جس کے لیے ہم زندہ ہیں، جس کے لیے ہم دنیا میں آئے. اگر ہم آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہماری زندگی کا مقصد جو مشن ہے نا ہماری زندگی کا وہ پورا ہوگا. اگر میں اپنی گناہگار آنکھوں سے امام کے وہ ظہور کو دیکھوں، سب سے بڑی عبادت ہے. ساری ایک چیز یاد رکھو، I'm very clear، پہلے ہی بول رہا کہ ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، مرضی امام ایک طرف ہے. امام کی مرضی نہیں ہے، ان کے مرضی کے خلاف کام کر رہے تو پھر عبادتیں ایکسیپٹ ہونے والی نہیں ہے. ابھی 3-4 دن ہو آپ کے شہر میں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہو. اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرا خمس جتنا ہے یہ سب دے رہا اور میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ چلو یار یہ تو ہے نا بخشوا دے گی، جب تک مرضی امام نہیں ہوگی تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. جب تک ان کی رضا نہیں ہوگی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. ملینز بلینز کی تعداد میں مسلمان ہیں، سب کی نماز قبول ہو رہی؟ چوتھے امام کا جملہ ہے، سب لاکھوں لوگ حج پہ جا رہے. حج واجب ہے، لازم کرنا ہے حج. تو جب چوتھے امام کے زمانے کا مشہور واقعہ نہیں، راوی نے کیا کہا، مولا کتنے لوگ ہیں خانہ کعبہ کے اطراف، کتنا حج ہو رہا؟
امام نے کہا قریب آ، اس کے سر پہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، پھیرا، اب دیکھ. چند لوگ تھے، چند فیو پیپل، سب جانور طواف کر رہے تھے. ہم وہ جانوروں میں نہیں بنے، ہم وہ جانوروں میں نہیں بنے. اگر میں غفلت میں ہوں کہ میں نہیں، تو وی ڈونٹ نو. اسی لیے کہا کہ امام کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو شروع کرو. ایک ایک دن، جو میں نے کہا، ایک ایک دن گزر رہا، ایک ایک سیکنڈ گزر رہا، تم ظہور امام سے قریب ہوتے جا رہے، کلوز ہوتے جا رہے. اور ہونا بھی ہے کہ قریب سے قریب ہو جانا، کہ اپنی آنکھوں سے امام کے ظہور کو ہم دیکھ سکیں. اب میں آپ سے پوچھتا کہ کل جمعہ ہے، جمعے کا اناؤنسمنٹ ہوا کہ کل جمعے کو 11:55-54 پہ نماز ہوگی. ویری گڈ، جمعے کی نماز پڑھنا ہے. جمعے کی نماز کا پریپریشن تو ہے، نماز سے پہلے فجر پہ کوئی آنے والا بھی ہے، اس کا پریپریشن ہے. I'm very sad to say this, I'm really sad to say this. ہمارا آج کا کل صبح کا کیا پریپریشن ہے؟ اپنے گھروں کو ہم نے کیسے تیار کیا کل کی صبح کے لیے؟ یہ کوئی نہیں بول سکتا کہ امام نہیں آئے گا، یہ کوئی نہیں بول سکتا. میں ڈیٹ فکس کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. کوئی یہ بھی نہیں بول سکتا کہ امام کل نہیں آئے گا. کل نہیں آئے گا تو وائی ہمارے پاس یہ علماء کہتے ہیں کہ دعائے ندبہ پڑھو کل. وائی دعائے ندبہ کا حکم جمعے کی صبح کا کیوں ہے؟ مفاتیح الجناح جا کر دیکھ لو. آج کی رات کل کی صبح تک اعمال جو بتائے گئے امام کے لیے وہ کیوں رکھے گئے؟ وائی؟ ہر شیعہ کی ذمہ داری بتائی. غیبت امام میں ہماری ریسپانسبلٹی، پریپریشن کے جو چیزیں بتائیں اس میں ون آف دی چیز یہ ہے کہ فرائیڈے مارننگ تم انتظار کرنا، آج کی رات شب جمعہ تم لٹرلی انتظار کرنا کہ میرا سید، میرا مولا، میرا امام، میرا سردار کل آ جائے، کل آ جائے. کل کی صبح نماز فجر کے بعد، اسی لیے دعائے ندبہ کو امیڈیٹلی نماز فجر کے بعد نہیں رکھی گئی. یہ مستحب دعا کبھی بھی پڑھو، لیکن حکم کیا ہے کہ دعائے ندبہ پڑھو کب؟ جب سورج کی پہلی کرن باہر آئے، جب سورج کی روشنی، وہ ریز، سورج کی جو ریزز، وہ ریز جب باہر آئے تو جب سٹارٹ کرو دعائے ندبہ. اس وقت تک ویٹ کرو کہ شاید تمہارا امام آ جائے. دیکھیے میں 5-10 منٹ سے مسلسل بول رہا امام آ جائے، امام آ جائے. ایک آواز مجھے آمین کی نہیں آئی. یہ سب سے بڑا مسئلہ، یہی پریپریشن ہے. وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار امام. لٹرلی ہم پریپیئر نہیں ہیں امام کو ریسیو کرنے کے لیے. ہم زبان کی ٹپ آف دی ٹنگ سے بول رہے، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. امام آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ لاس نہیں ہوگا. اچیومنٹ سب سے بڑا تمہاری زندگی کا جو مشن ہے، موٹو ہے، وہ تم کو امام کو ریسیو کرنا ہے. مقصد جو زندگی کا ہے، جو ہم دنیا میں آئے نا، ہم یہ دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھنے نہیں آئے، فرزند زہرا کو دیکھنے آئے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر امام آ جائے تو کیا کل کی صبح کا کتنا پریپریشن ہے، کیا تیاری ہے میرے پاس. آج کی رات حکم دیا گیا شب جمعہ کہ جب شب نماز پڑھو، اس نماز میں، نماز کے بعد دعا کرو کہ مولا کل آپ آ جاؤ. اسی لیے دعائے ندبہ میں ایک جملہ، ایک لائن ہے جو کل ہر شیعہ، ہر لڑکی، ہر عورت، ہر مرد کو پڑھے. 18 مرتبہ پڑھو صبح میں فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد. کیا؟ الا متا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا متا حاروفی کا یا مولا. اتنی سی لائن ہے، الا متا حاروفی کا یا مولا، کہ مولا یہ جمعہ بھی چلا گیا اور ہم نے آپ کی زیارت نہیں کی.
میں کب کروں گا آپ کی زیارت؟ when I'm going to do مولا, when I'm going to do مولا, کب میں آپ کی زیارت کروں گا, کب میں آپ کو دیکھوں گا, کب میں آپ کے پاس آؤں گا. دوستو یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ امام ہے اور میں امام کو نہیں دیکھ سکتا. اور کل کی صبح سو امپورٹنٹ, 40 سے پہلے کا جمعہ ہے, جسٹ بیفور 40. تو کل کی صبح جب اٹھنا, نماز فجر پڑھنا, فجر کے بعد دعا عہد پڑھ لو فوراً, اس لیے کہ دعا عہد, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا عہد کے ایک ایک ورڈ کے بدلے میں 1,000 گناہ معاف ہوتے. اگر کوئی شخص 40 جمعہ یا 40 دن 40 ڈیز کنٹینیوس دعا عہد پڑھے, ایسا ہاتھ رکھ کر جیسے امام کے ہاتھ میں بیعت کر رہے, اور آخر میں پیر پہ مار کے بولے الجل یا مولا یا صاحب زمان 3 مرتبہ, 40 ڈیز وداؤٹ مسنگ فجر پریئر اگر کوئی پڑھے اور وہ مر جائے تو تم ظہور کے وقت تم اٹھائے جاؤ گے. تم لندن میں مرو, ممباسا میں مرو, کہیں دنیا کے حصے میں مرو, اگر تم نے 40 دن گزارے, لیکن اس کے ساتھ وہ کنڈیشنز ہیں, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. میں ریپیٹ نہیں کرتا, آپ کو پتا ہے کیا کیا کنڈیشنز ہیں. وہ کنڈیشنز کے بعد اگر کوئی دعا کرتا ہے امام کے لیے اور وداؤٹ فجر پریئر, میں بہت ریکمینڈ کرتا یہ دعا کو, اس لیے کہ یہ دعا تمہارے سارے ایشوز, جو 1000 ایشوز اس وقت UK میں ہے نا, وہ سارے ایشوز ختم ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہ معاف ہو گیا, آپ کی دعا قبول ہوگی, رحمت آ گیا آپ کے پاس. اگر گناہ معاف نہیں ہوں گے, آپ رات بھر سجدے میں جاؤ. دعائے قبیل میں بھی آپ کیا کہتے ہیں, مولا کیسی دعا مانگ رہے ہیں. میری خواہش ہے کہ یہ دعا کو انگلش میں پڑھو یا اپنی زبان میں پڑھو, عربی میں مت پڑھو, واجب نہیں عربی میں پڑھنا. قرآن عربی میں پڑھنا, قرآن عربی میں پڑھنا لازم ہے. گجراتی میں پڑھو, جو آپ کی سہیلی زبان ہے اس میں پڑھو, جو زبان آپ انڈرسٹینڈ کرتے, انگلش انڈرسٹینڈ کرتے انگلش میں پڑھو. اس لیے کہ یہاں تو بچہ پیدا ہی انگلش بولتے ہوئے ہوتا ہے نا, نہیں مجھے نہیں معلوم, یہاں کا بچہ پیدا ہوتا ہے انگلش بولتا ہے, اترتک بولتا ہے ہائے, تو انگلش میں پڑھو, نتھنگ رانگ, انگلش میں پڑھو. ایٹ لیسٹ یو ول انڈرسٹینڈ کہ واٹ یو آر سیئنگ, تم کو پتا چلے گا کہ تم بول کیا رہے. دعائے کمیل پڑھے تو آنکھوں میں آنسو آنا, ایسا کہ امام علی جیسی پرسنالٹی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی اس طرح. امام علی جیسی پرسنالٹی, افضل ترین اللہ کا بندہ, افضل ترین, علی سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, رسول اور علی. اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد, اللہ کا رسول بول رہے. وہ علی جب اللہ کے سامنے آ رہے تو اس طرح دعا مانگ رہے. اس دعا میں امام علی نے جہنم کا کتنا ذکر کیا, اسی لیے بول رہا انگلش میں پڑھو. جو اس کے اوپر آ رہی نا اسکرین کے اوپر, اتنا انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا. جب ریسائٹر وہ دعا کو ٹرانسلیشن انگلش کا پڑھے گا تو آنکھوں, یا گجراتی میں پڑھ, جو زبان آتی, میں انگلش بار بار یہ بول رہا, میرا مطلب نہیں کہ صرف انگلش میں پڑھو, جو زبان آپ کو آتی اس میں پڑھو. اس کے بعد دیکھو ایک دعائے کمیل تمہاری زندگی کو بدل دے. زندگی کو بدلے, انہیں تمہاری فکر بدل جائے گی, تمہاری سوچ بدل جائے گی, تھنکنگ بدل جائے گی. اس کے بعد تم وہ کرو گے جو علی چاہتا ہے. یہ دعا میں امام کتنا تڑپ کے بول رہے ہیں. اسی دعا میں ایک جملہ آگے لاسٹ میں, وہ بعد میں بولوں گا. سب نے, میں نے دیکھا پورے مجمع نے پکار کے بولا وہ جملہ, وہ ایک لائن, ہر آدمی کو رٹی ہوئی ہے وہ لائن, لیکن وہ رٹی ہوئی تو ہے, زبان پہ تو سب کو ہے, بائی ہارٹ ہے, لیکن اس کا پیچھے مقصد کیا ہے وہ نہیں دیکھ رہے. امام کا پریپریشن میں کل کی صبح کے لیے نماز, آج کی رات سلامتی کی نماز ضرور پڑھو. کل کی صبح اگر امام نہ آئے, خدا نہ خواستہ, تو بولنا الہ متا حروفی کا یا مولا 18 مرتبہ. نیکسٹ فرائیڈے تک کا تمہارا پروٹیکشن ہے. دعا ندبہ کا یہ ٹرانسلیشن دیکھ لو جو میں بول رہا ہوں. یہ کیا ہے کہ مولا میں کب آپ کی زیارت کروں گا, وین مولا, وین مولا. یہ فرائیڈے بھی گزر گیا. یہ تڑپ رہنا یہاں پہ, یہ فیلنگز رہنا, ایک پنچ ہونا,
دل کو ایک تکلیف ہونا کہ یار یہ فرائیڈے بھی چلا گیا, یہ فرائیڈے بھی میرا مولا کے ہاتھ سے چلا, میرا مولا نہیں آیا, پھر 8 دن ویٹ کرنا پڑے گا, پھر 1 ویک ویٹ کرنا پڑے گا. یہ جذبہ رہنا, یہ فیلنگز رہنا, پریپریشن یہ فیلنگز رہنا میرے بھائی, یار یہ فرائیڈے بھی چلا گیا, I have to wait for 1 more week. یہ تڑپ ہو کے اللہ سے مانگنا. لیکن اس کے لیے یہ تو پریپریشن ہے. اس کے لیے آج 1-2-5 منٹ مروہین کے لیے بھی بول دیتا, اس لیے کہ شمع جمعہ چلی جائے گی, پھر مجھے نیکسٹ تھرسڈے میں یہاں نہیں ہوں. وہ آپ بولیں گے جاؤ جلدی, بہت ڈرا دیا, آج میں جہاں جا رہا صرف ایک ہی بول رہا, اتنا ڈراتے مولا, میں بھی تھک گیا. آپ بولیں گے یار جاؤ یہاں سے, بہت ہو گیا لندن میں, آئی ایم گوئنگ, ڈونٹ وری انشاءاللہ. نام اب تو نام بھی نہیں لیں گے کوئی عابد بالگرامی کا, اس لیے کہ ڈرانے والا کنفرم ہو گیا نا. آج ایک واقعہ آئے گا آپ کو تھرسڈے, اس لیے کہ آج مجھے کچھ ساس بہو کے بارے میں بولنا ہے, اس لیے کہ اگر ساس بہو کے ایشوز کنٹینیو رہے تو وہ امام کا انتظار نہیں کر سکتے, وہ فیملی کر ہی نہیں سکتی. یہ نہیں کہا کہ تم صرف مرد انتظار کرو امام کا, نو, مدر ان لا بھی انتظار کرے, ڈاٹر ان لا بھی انتظار کرے. ہماری عورتیں مضبوط ہو. جب تک عورت مضبوط نہیں ہوگی دین نہیں رہے گا لندن میں. آپ یقین کرو میری بات, ممبر رسول سے بول رہا ہوں. پیرنٹس جو ورید ہیں, جن کی لڑکیاں ہیں, اللہ ان کو صراط مستقیم پہ رکھے. آپ مجھ سے بہتر جانتے, یہ خالی لندن یا یو کے یا یورپ یا اس کا نہیں, دنیا کے ہر شہر کا مسئلہ ہے. پیرنٹس جو امریکہ میں نہیں ہے, کینیڈا میں نہیں ہے, آسٹریلیا میں نہیں ہے, they are really worried کہ میری لڑکی کا کیا ہوگا, میری لڑکی کا کیا ہوگا. کیوں؟ اس کے لیے میری زبان تک ایک چیز آ رہی, گھڑی بھی ساتھ کبھی نہیں دے سکتی مجھے. دیکھیے کہاں سے کہاں ٹائم نکل گیا. تو نہیں آؤں, ایک چیز آج بول دیتا کہ چلڈرن کو, اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے رزق حلال کھلاؤ. جب تک رزق حلال نہیں کھلاؤ گے اس وقت تک تمہاری اولاد بچ نہیں سکتی. آئی ایم ویری کلیئر. انتظار ہے امام میں, غور سے سننا, بہت امپورٹنٹ مجلس ہے. انتظار ہے امام میں, رزق حلال is so important. اگر بچے کی زبان کے اوپر رزق حرام کا ایک ڈراپ آف واٹر بھی جاتا ہے, ایک سیڈ, رائس کی ایک سیڈ, مثال دے رہا, ایک دانہ, ایک سیڈ بھی جاتی ہے, اس کا بھی اثر ہوگا. ایزی مت لو, ایزی مت لو. پھر بولتا ہوں, we have to be serious. جب تک رزق حلال, غور سے سنو, انتظار امام میں جو سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے وہ رزق حلال ہے. ہر آدمی بول رہا میرے پاس رزق حلال. اب رزق حلال کا فائدہ دیکھو. ایک مشہور واقعہ ہے, میر باخر داماد, ہمارے بہت بڑے ایک عالم مرجع گزرے اپنے دور کے, بہت بڑا عالم گزرا, مجتہد, بہت بڑا مجتہد. میر باخر داماد, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. 100, 150, 200 سال پرانی بات ہے, غور سے سننا. ان کے فادر کا یہ واقعہ, ان کے والد کا واقعہ, عجیب واقعہ کہ رزق حلال کیا ہے. آج جو رزق کا پرابلمز چل رہے ہیں نا پوری کمیونٹی میں, پوری جماعت, یہ آپ کی خوجہ جماعت کی بات نہیں کر رہا میں, جنرل بات کر رہا. ہر گھر میں کہیں نہ کہیں رزق کا پرابلم ہے. سٹرگلنگ, سکون نہیں ہے. تو میر باخر داماد, ان کے فادر, بغداد میں ایک دینی, غور سے سننا, دینی بہت مشہور واقعہ ہے لیکن ایک کمپلیٹ میسیج ہے اس میں. دینی مدرسے میں, ایک اسلامک یونیورسٹی میں, بغداد میں, اسلام جو شیعہ یونیورسٹی تھی, وہاں پہ یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. ان کی ایج تھی 22 یا 23. ان کے دل میں, ان کے دماغ میں ایک ہی چیز کہ مجھے امام کا انتظار کرنا ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو جوائن دا آرمی آف امام. پلیز میری ٹاپک میں ہے اس لیے پڑھ رہا واقعہ کہ میں امام کا ویٹ کر رہا, اور
مجھے امام کی آرمی کو جوائن کرنا ہے. مے بی امام کمز ٹمارو, مے بی ہی کمز ڈے آفٹر. تو مجھے آئی ہیو ٹو پریپیئر مائی سیلف. وہ دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے اینڈ ہی نوز کہ میں ایک دانہ بھی رزق حرام کا اپنی زبان پہ نہیں لاؤں گا. اس لیے کہ مولا حسین نے, غور سے سنو, امام حسین نے عاشورہ ڈے, روز عاشورہ جب سٹارٹ ہوئی جنگ سٹارٹ, غور سے سننا, جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے امام حسین میدان میں آئے اور اونٹ پہ بیٹھے, کیمل پہ آئے, ذوالجناح میں نہیں آئے, رسول کا عمامہ پہنا, دوش پہ رسول کی ردا ڈالی, ہاتھ میں رسول اللہ کی سٹک لی, پیر میں رسول کے شوز پہنے, کیمل پہ بیٹھ کر آئے. عمر سعد کو بلا کے اس سے ڈسکشن کیا اور پورے لشکر کو, یزید کی کمپلیٹ آرمی کو ایڈریس کیا. ایڈریس کر کے کہا کہ سنو, یو نو ہو آئی ایم, میرا نام حسین ابن علی ہے, میں رسول کا نواسا ہوں, میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں نے اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی, کوئی چینج نہیں لایا, میں نے رسول کے حرام کو حلال نہیں کیا, ان کے حلال کو میں نے حرام نہیں کیا, وہی دین میں لے کے کیری کر رہا جو میرے گرینڈ فادر نانا کا دین تھا. کمپلیٹ ایک انٹروڈکشن کرایا, کیمل کو پلٹایا, سیدھا واپس خیمے میں آئے. جب خیمے میں آئے تو حسین کے جو اصحاب تھے, کمپینینز تھے, ان لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ نے انٹروڈکشن تو کروایا لیکن آپ نے ویٹ نہیں کیا ان کے جواب کا, آپ تھوڑا ویٹ کرتے, ان کا جواب تو سنتے, ان کا آنسر تو سنتے. مولا حسین خاموش بیٹھے. پھر پوچھے اصحاب نے کہ مولا آپ نے ان کے آنسر کا ویٹ کیوں نہیں کیا؟ امام نے کہا کہ سنو, میں نے حجت کو تمام کیا کہ ڈے آف ججمنٹ میں کوئی یہ اللہ کو نہیں بولے کہ ہم حسین کو نہیں پہچانتے تھے. تو کہا مولا اب انتظار تو کرتے ان کے جواب کا. مولا حسین کا آنسر عاشورے کے دن صرف عاشورے کے لیے نہیں تھا, ظہور امام تک ہر شیعہ کے لیے کمپلیٹ آنسر ایک لائن کا. مولا حسین کا جب پوچھا کہ آپ نے ویٹ کیوں نہیں کیا ان کے آنسر کا, تو مولا حسین کہتے کہ آئی نو ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے, میری بات کا اثر نہیں ہوگا. بات کلیئر ہوئی؟ پہلا میسج, پیٹ میں حرام ہوگا. آج امام زمانہ ظہور کریں گے, امام بلائے گا, ہم لندن میں بیٹھے رہیں گے, اولاد تباہ ہو جائے گی, یاد رکھو. اور اولاد اگر تباہ ہوئی تو ماں سے اور باپ سے روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں پوچھا جائے گا کہ یہ میری امانت تھی تمہارے پاس, تم نے کیا کیا؟ یہی اولاد آج جس اولاد کے لیے ہم خاموش ہیں, پیٹوں میں حرام بھر رہے, وہی اولاد روز محشر تمہارے کپڑوں کو, بدامن کو ایسا پکڑے گی, باپ کے ماں کے. ڈے آف ججمنٹ میں کو میں جوک نہیں کر رہا, ہم سیریس, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, پکڑ کے کہے گی, اللہ سے کمپلین کرے گی کہ پروردگار جو میں جہنم میں جا رہا, میں اپنے گناہ کی طرف سے بھی جا رہا اور میرے ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے بھی جا رہا. امام نے کیا کہا حسین نے؟ پیٹوں میں حرام ہے, میں بول رہا ان کو اثر نہیں ہو رہا. اب میر باقر داماد کے والد کا, فادر کا واقعہ سنو, غور سے سننا, کہ اگر تم نے رزق حلال کی تلاش کی زمین پہ ہو گیا نا تو اللہ عرش الہی پہ پہنچا دے گا. لندن میں اگر تم بالکل پاورٹی لائن میں بھی ہو تو تم کو لندن کا سب سے بڑا بزنس مین بنا دے گا. اللہ قادر مطلق ہے, جس کو چاہے دیتا ہے, اور جب دیتا ہے تو غیر حساب عطا کرتا. اور اگر اللہ لینا چاہے تو قارون جیسے ظالم کو بھی اندر کر دیتا, یہ یاد رکھو. تو میر باقر داماد کے فادر بغداد میں دینی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, اینڈ ہی نوز کہ مجھے رزق حلال کھانا ہے, ادروائز میں امام کا انتظار نہیں کر سکتا, میں امام کی آرمی کو جوائن. کتنا ڈر تھا, کتنی فکر تھی, کتنی سوچ تھی, ان کی تھنکنگ دیکھو. اور پرانا زمانہ, پرانا مدرسہ, کھانے کو کھانا نہیں, کبھی صبح کھانا ملتا ہے تو شام میں نہیں ملتا, تو لنچ سے ایک دن پہلے کے لنچ سے وہ بھوکے تھے. صبح ویری ویک, کمزور, ہاتھ میں کتابیں ہیں, اور بغداد میں جو دجلہ ریور ہے, وہ دجلہ ریور کے بازو سے جا رہے اپنے مدرسے کو. آپ میری طرف دیکھیں پلیز, کنسنٹریٹ کریں, جا رہے, بھوک بہت, کمزوری. دیکھا کہ وہ پانی میں ایک ایپل رول کرتا ہوا آ رہا. دجلہ کا پانی جو کربلا مولا اللہ زیارت نصیب کرے, آج بھی دجلہ کی ریور بہتی ہے, تو رول کرتا ہوا ایک ایپل آ رہا.
اتنے بھوکے تھے کہ فوراً جا کے پانی میں سے ایپل لے کے ایپل کھا لیا. جیسے ہی کھایا تھوڑی طاقت آئی، اسٹرنتھ آئی، پیٹ بھرا، لیکن ایک دم اسٹرائک ہوا کہ واٹ آئی ہیو ڈن. میں نے بغیر پوچھے ایک مسلمان کے مال کو کھا لیا، یہ تو میں نے حرام کھایا. میں امام کا انتظار کر، پلیز یار غور سے سننا، میں امام کا انتظار کر رہا. میری ٹاپک جو ہے، میں امام کا انتظار کر رہا. میں امام کو آنسر کیا کروں گا؟ میرا پیٹ میں جو حرام گیا، یہ جو فلیش بنے گا، اس سے جو بلڈ بنے گا، جو میرے بونز میں طاقت آئے گی، تو حرام رزق سے آئی. میں امام کے لیے کیسے ویٹ کر سکتا ہوں؟ ہاؤ کین آئی جوائن امام's آرمی؟ ایک دم فکر دیکھو، ایک سیب، ایک ایپل. پلیز غور سے سنو دوستو، بہت کمپلیٹ میسج آج جمعرات کا. ایک ایپل صرف. اس کے بعد انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہاں کہیں فارم ہاؤس ہو، وہاں سے کوئی فروٹس گرے ہوں، لیٹس گو اینڈ سی کہ کوئی فارم ہاؤس ہے تو اس کے اونر کو جا کے معافی مانگ لوں گا تو میرا رزق حلال ہو جائے گا. وہ ویسے ہی چلتے چلتے گئے تو دیکھا سامنے ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ہے اور وہاں پہ فروٹس کے جھاڑ ہیں اور وہ باہر نظر بھی آ رہے جس میں انار بھی ہے، دوسری چیزیں بھی. یہ جا کے انہوں نے نوک کیا. غور سے سنیں پلیز. نوک کیا، کیئر ٹیکر باہر آیا. انہوں نے اس کیئر ٹیکر سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ کیا کوئی پھل تمہارے یہ پانی میں گرتے؟ اس نے کہا ہاں، جب ہوا چلتی ہے انگور بھی گر جاتے، گریپس بھی گر جاتے، انار بھی گر جاتا، ایپل بھی گر جاتا. اس نے کہا، انہوں نے کہا ان کے والد نے میر باخر داماد کے، کہ شاید تیرے باغ سے، تیرے فارم ہاؤس سے ایک ایپل پانی میں گر گیا اور وہ میں نے کھا لیا. آئی ایم سو سوری، مجھے معاف کر دے. اس نے ایسا دیکھا، دیکھ کے کہا یار اس فارم ہاؤس کا اونر میں نہیں ہوں، میں تو کیئر ٹیکر ہوں. اس کا جو اونر ہے وہ تو یہاں کا پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم. جائیے آپ اس سے معافی مانگیے. آج کا کیئر ٹیکر ہوتا بولتا جاؤ جاؤ کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا. نہیں، یہ سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس کے جا کے انہوں نے ایک چٹ بھیجی کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں آپ سے 5 منٹ کے لیے ملنا چاہتا ہوں. امیڈیٹلی کالڈ ہم. وہ آئے، سامنے بیٹھے تو انہوں نے پورا قصہ سنایا. میں بھوکا تھا، بہت بھوکا تھا، کمزور تھا. میں نے آپ کا ایک فارم ہاؤس کا ایپل آپ سے بغیر پرمیشن کے کھایا. پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے پیٹ میں حرام ہو. پرائم منسٹر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہا سچ اے آنیسٹ پرسن میری حکومت میں. کہا بیٹا میں یہ فارم ہاؤس کا 100% کا پارٹنر نہیں ہوں. پلیز یار غور سے سنو، میں 50% کا ہوں. آدھا سیب تو میں نے معاف کیا. اب یہ ہاف ایپل کے لیے تم کو جانا پڑے گا یہاں کا جو گورنر ہے عباسی حکومت کا. ہم دونوں پارٹنر ہیں یہ بزنس میں. میں نے 50% تو معاف کر دیا، تیرا حلال ہو گیا. اب 50% جو ہاف ایپل، غور سے سنے، ہاف ایپل ہے، اس کے لیے تجھے اونر کے پاس جانا پڑے گا. اس نے کہا یہ اٹھے. آپ انصاف سے بولو، آج لندن کا شیعہ ہوتا یا دنیا کا آج کا شیعہ ہوتا 21st سینچری کا، وہ بولتا کلی ولی آدھے سیب کے لیے جاؤ، میں نے تو کھیت کے کھیت کھا لیے. نہیں بولتا. آپ بولو. بولتا ٹائم کی سب سے بڑا مسئلہ تو ٹائم کس کے پاس ہے؟ Who cares؟ پوری زندگی کھایا ہوں، اب یہ آدھا سیب کیا. لیکن ہم کو فکر نہیں ہے امام کی نا، اس کو فکر تھی. He went all the way to governor's house. اب سنو دوستو پلیز غور سے سنو، میں یوتھ کا بول رہا، تم ریولیوشن لانا، لڑکیاں لانا، لڑکیوں کا بول رہا کہ تم اپنے ہسبینڈ کے رزق کو نیک کرو، چیک کرو کہ آ رہا کہاں سے. شادی سے پہلے ہر لڑکی، پہلے تم بات ہوتی واٹس ایپ پہ، پھر فیس بک پہ، پھر ساتھ ہر چیز معلوم کر لیتے نہیں کہ تم کیا ہے، تم کتنا کماتے ہو، کین یو افورڈ می. لندن والے نہیں پوچھتے، میں بول رہا مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اور بیچارہ مرد تو مظلوم ہی رہتا. تو بولتا ہاں سیلری بھی معلوم کر لیتے، کتنا ارن کر رہے، 30,000 50,000 100,000. او 100,000. اگر تمہارا ہسبینڈ 100,000 کے علاوہ
شادی کے بعد 130 یا 150 یا 110 بھی لے کر آئے نا, 10,000 ایکسٹرا, چیک ود ہم آیا کہاں سے؟ تھینک یو بول کے رکھ مت لو کہ میرے لیے کام آ جائے گا. نو, یو نو یور ہسبینڈ سیلری از 100,000. آپ منہ کھول کے کیوں بیٹھے ہوئے 100,000 کسی کی نہیں ہوتی بول کے؟ بابا تم عابد بلرامی کی بات سنو, سب کو ملینر بنا کے جاؤں گا 40 کے بعد. عمل تو کرو, میں نہیں دوں گا, تمہارا امام دے گا تم کو. میں تو ان کا ایک خادم ہوں, ان کا نوکر ہوں, امام دے گا. اگر 1 پاؤنڈ بھی 100,000 سے زیادہ تمہارے ہسبینڈ کیا کا مثال دے رہا میں, وہ لا رہا, تو 1 پاؤنڈ کے لیے بھی, 1 پینی کے لیے بھی, 1 پی کے لیے بھی, یو ہیو ٹو آسک یور ہسبینڈ, بابا یہ 1 پی آئی کہاں سے؟ میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاؤں گی. یہ جذبہ رہنا, دن تمہاری اولاد امام کا انتظار کر سکتی. اب یہ کیا چاہیے, یہ سیدھا گیا گورنر ہاؤس اور جا کر اس نے چٹ بھیجی اندر کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کا, اینڈ آئی وانٹ ٹو میٹ یو فار 5 minutes. اسٹوڈنٹ ہے, اس نے بلا لیا فوراً, وہ آ گئے. آنے کے بعد بیٹھا سامنے, اس نے کہا, پوچھا کیوں آئے, تو کہا آپ کا جو فارم ہاؤس ہے اس کا ایک ایپل پانی میں گر گیا, میں بہت بھوکا تھا, بہت کمزور تھا, میں نے آدھا ایپل کھا لیا اور میں نے پورا کھا لیا. مجھے پتا چلا کہ آپ 50% کے پارٹنر ہیں, 50% کا پارٹنر آپ کے پرائم منسٹر ہے, تو آپ کے پی ایم نے تو معاف کر دیا, پلیز آپ بھی معاف کر دو کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پیٹ میں آدھا سیب میرے پیٹ میں حرام رہے. آپ بلیو کرے, تاریخ کا واقعہ کہ وہ گورنر ایسا کھڑا ہو کے کہا, بیٹا یو آر سو آنیسٹ, تم ہاف ایپل کے لیے میرے پاس آئے. تو یہ بڑے سیریس ہو کے انہوں نے کہا, لازم آنا پڑے گا مجھے, میں اپنے جسم میں, اپنے پیٹ میں ایک دانہ بھی حرام کا نہیں چاہتا, ایک ڈراپ آف بلڈ بھی حرام رزق سے نہیں بننا. اور سے سنیں, رزق سے نہیں بننا میرا. اس نے کہا تم اتنے آنیسٹ ہو. وہ بیٹھ کے کہنے لگا, میں ایک کنڈیشن پہ معاف کروں گا. ابھی اس نے منہ کھولا, کیا کنڈیشن کیا ہے؟ کہا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے, میری لڑکی سے شادی کرو گے؟ انصاف سے بولو, ایک غریب لڑکا, گورنر کی بیٹی, پیسے والی ملینر کی بیٹی. آج کا لڑکا ہوتا بولتا تھینک یو ویری مچ اللہ, میں کیا بول رہا, تھینک یو اللہ, تھینک یو, میرا جو قسمت بدل گئی لندن میں, آیا تھا غریب, ملینر بن جاؤں گا کسی کا جمائی بن کے. اب یہاں بات کو روک کے میں ایک بات بولتا ہوں. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا علی کس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے. غور سے سنو, میں کہاں سے کہاں نکل گیا. میں شب جمعہ کے بارے میں تو بول ہی نہیں سکوں گا, 9-10 یہی ہو گئے. گھڑی سیاہ اتنی بڑی مت رکھو یار, چھوٹی رکھو. میں کیا بول رہا, میں کیا کروں, آئی ایم ہیلپ لیس. مکی بیٹھے بیٹھے, میں ہیلپ لیس ہوں. میرے پاس اتنا بڑی ٹاپک لے کے بیٹھ گیا, 3 دن ہے, میں کر ہی نہیں سکتا. تو اس نے امام علی سے پوچھا گیا, مولا علی سے پوچھا گیا, ابھی دعائے کمیل سنی نا شب جمعہ, لڑکیوں لڑکے سنے یہ بات, لڑکے امپورٹنٹ ہے, جو بیچلرز ہیں نا یوتھ, ان کو لیے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے. تو امام علی نے کہا, غور سے سن, امام علی نے کہا لڑکی میں 2 چیزیں کبھی نہیں دیکھنا, اور 2 چیزیں دیکھنا. اب جتنے بیچلرز تھے سب تیار ہو گیا, لیٹس سی واٹ مولا سیز. اب یہاں تیار مت ہو, آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ. تو کہا مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. تو علی نے 2 چیزیں بتائی, 2 کوالٹی لڑکی میں ہمیشہ دیکھو, اور 2 چیزوں کو دیکھو, 2 چیزوں کو مت دیکھو. تو پوچھا مولا کیا دیکھنا. تو امام علی کہتے ہیں, امام علی کی صحیح ہے, امام علی کہتے ہیں کہ لڑکی کا کبھی حسن, بیوٹی مت دیکھو, لڑکی میں کبھی حسن مت دیکھو, کبھی پیسہ مت دیکھو. کتنے خاموش ہو گئے. ارے بابا سینئرز کیوں خاموش ہوئے. کہا کہ بیوٹی کبھی مت دیکھو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی حسین لڑکی ہے تو اس سے شادی مت کرو, doesn't mean that. مولا یہ نہیں بول رہے,
کہ اگر کوئی بیوٹیفل لڑکی ہے تو اس سے شادی مت کرو. مولا یہ نہیں بول رہے, مولا یہ بول رہے تم کرائٹیریا مت بناؤ کہ مجھے تو حسین اس لیے کہ مرد کا نیچر ہے, مرد کا لندن کا مرد ہو, افریقہ کا ہو, انڈیا کا ہو, سب کانٹیننٹ کا کہیں ہو, مرد کا ایک نیچر ہے, اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, خود کالا پیلا کیسا بھی ہے, بیوی خوبصورت ہو. اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے آئینے میں کہ واٹ آر یو, بھی لڑکی بیوی. وائی امام علی بولتے ہیں کہ دو چیزوں کو کبھی مت دیکھو, حسن کو مت دیکھو, بیوٹی کو مت دیکھو, کرائٹیریا مت بناؤ, کنڈیشن مت کرو کہ میں خوبصورت لڑکی سے کروں گا, میں پیسے والی سے کروں گا. نو, پوچھا راوی نے, پورے بیچلر جیسا آپ خاموش ہوئے ویسے بیچلر جو وہاں تھے سب خاموش ہو گئے. پوچھا مولا واٹ از دا ریزن, تو امام علی سیز, امام علی بولتے ہیں کہ اسی لیے کہ حسن اور پیسہ دونوں ختم ہونے والے ہیں. آج اگر کوئی حسین ہے, بیوٹی ہے, کر لیا شادی, 10 سال کے بعد بور ہو جاؤ گے. نہیں, 10 سال کے بعد بور ہو جاؤ گے, حسن چلا جائے گا. کس کا حسن رہا؟ صرف حسن اس کا رہے گا, معصومین کا حسن باقی ہے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کوئی حسین لڑکی سے شادی مت کرو, کرائٹیریا من. اور پیسہ, آج کسی کے پاس پیسہ کل ختم ہو جائے گا. مولانا نے کہا یہ دونوں فنا ہونے والی چیز ہے, ختم ہونے والی چیز ہے. پھر پوچھا دیکھنا کیا؟ کہا تقویٰ دیکھو, نسلی طہارت دیکھو. اس لیے کہ علی کسی اور کا امام نہیں ہے, علی امام المتقین ہے. مولا علی امام المتقین ہے جس کے پاس تقویٰ. اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے, تم اپنی اولاد کی ماں سے شادی کر رہے, نسل سے شادی ہو رہی, جنریشن سے شادی ہو رہی. اب میں بہت سی چیزیں میرے ذہن میں آئی لیکن میں روک رہا اس لیے کہ گھڑی ساتھ نہیں دے رہی میرا یہ. لیکن یہ ٹاپک جب شادی کی آئے گی کل پرسوں, اب دیکھیں میں جتنا بولنا ہے بول رہا, بعد میں مجھے پکڑنا نہیں کہ یار اتنے وعدے کیے کچھ نہیں کر سکے. آپ ٹائم بڑھاؤ, میں پورا پڑھتا ہوں. پھر صلوات پڑھیں محمد والے. صرف 20 منٹ رہ گیا میرے پاس, جسٹ 20 منٹس. آج اسی پہ ہوگا, وہ شب جمعہ کا واقعہ رہ جائے گا. تو یہ اس نے کہا کہ ایک کنڈیشن پہ میں معاف کروں گا, تم میری بیٹی سے شادی کرو گے. یہ ایسا بیٹھا ہوا گورنر پیسے والا, اس نے کہا لیکن میری بیٹی بلائنڈ ہے, اندھی ہے, ڈیف ہے, ڈم ہے, سنتی بھی نہیں, بولتی بھی نہیں, اور لولی ہے, وہ ہاتھ بھی برابر نہیں. 4 عیب ہے اس میں, بلائنڈ ہے, ڈیف ہے, ڈم ہے, گونگی ہے, بولتی نہیں, بہری ہے, سنتی نہیں, ہاتھ بھی اس کے برابر نہیں. 4 عیب ہے. کرو گے شادی تو میں پلیز غور سے سنو, تو میں معاف کروں گا. یہ ایسا بیٹھے ہوئے, اب آپ یہ نہیں پوچھنا کہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ایسا, کیا بول رہا ہے. دولہا کیسا بیٹھتا ہے شادی سے پہلے؟ نہیں, وہ ایسا بیٹھا ہوا, سامنے وہ گورنر بیٹھا ہوا. اس نے کہا 4 عیب ہے, شادی کرو گے؟ انہوں نے سر کو اٹھایا. میں بہت شارٹ کر رہا اس کو. کہا کہ مجھے رشتہ منظور ہے. آپ دیکھو کیوں؟ میرے جیب میں, میرے پیٹ میں آدھا سیب ہے رزق حرام کا. میں کیا بول رہا دوستو, کیا بول رہا تم کو؟ امام کا انتظار کرنا ہے مجھے. I have to wait for امام. میرے ٹاپک ہے نا how to prepare. He was preparing himself کہ میں امام کے لیے پریپریشن کر رہا. میرے پیٹ میں حرام ہوگا تو میں کیسا پریپریشن کروں گا. ہی سر مجھے رشتہ منظور ہے. میں شارٹ کر رہا, شادی ہو گئی. دلہن کو غور سے سنو, دلہن کو لے کر وہ روم میں آ گیا, بیڈ روم میں لاک کیا دروازے کو, بیڈ پہ دلہن کو لے جا کے بٹھایا. دلہن ہے اور یہ میر باخر داماد کے بیٹے, یہ دلہا. ایک کھڑکی ایک ونڈو ہے. دلہن کو بیڈ پہ بٹھایا اور کھڑکی کو کھولا, ونڈو کو, باہر آسمان کی طرف دیکھنے لگے.
اب مجلس کے بعد کوئی یہ نہیں پوچھنا اس زمانے میں بیڈ تھا. میں کچھ بول گیا. کیوں؟ مجھے معلوم ہے بابا، میں تو اتنا ایکسپیرینس آدمی ہوں نا، ایک ایک ورڈ کو، میرا تو ایک ایک ورڈ پکڑتے. مولانا 200 سال پہلے بیڈ تھا تو کتنا بڑا بیڈ تھا. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، یوتھ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. ڈونٹ آسک می آفٹر دا مجلس کہ بیڈ تھا نہیں تھا کتنی سائز، وہ مجھے نہیں معلوم. تو اب کوئی لے جا کے فرش پہ تو نہیں بٹھائے گا. نہیں، یہ گئے ونڈو کو اوپن کیا، ونڈو کو اوپن کر کے باہر ایسا دیکھنے لگے، سوچنے لگے کہ میری کیا لائف، 22-23 ایئرس اولڈ ینگ مین، سوچنے لگے یار میری کیا لائف ہے، کیا لائف ہے میری. میری وائف ڈیف، ڈیم، بلائنڈ، نہ سن سکتی، نہ بول سکتی، نہ دیکھ سکتی، نہ کچھ کر سکتی. امپریشن میں بات کروں گا تو کیا سنے گی، کیا ایکسپریشنز ہے، کیا ہوگا میرا. ہم جسٹ 22-23. لیکن یہ کہتے ہیں، اب سنو، لیکن یہ کہتے ہی سیس، لیکن یہ سب چیزیں تو ذہن میں پھر رہی تھی. لیکن کہتا ہے دل کو اتنا سکون تھا، سیٹسفیکشن تھا کہ میرے جسم میں، میرے پیٹ میں ایک دانہ بھی حرام نہیں ہے. یہ امام کا انتظار ہے، یہ انتظار ہے امام ہے، یہ پریپریشن ہے. کہتا ہے یہ سارے پرابلمز اپنی جگہ پر، لیکن میرے دل کو، میرے ہاتھ کو، میرے جتنا سکون تھا، پیس تھا. سٹریس آج جو سب سے بڑی بیماری ہے، کون سی ہے؟ سٹریس. ملین، میں جانتا دوستوں، میں لندن تو اب آیا، لیکن امریکہ میں، بامبے میں، دنیا بھر میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں ایسے لوگوں کو جانتا. دے آر ملینرز، ملینرز، ملینرز. اتنے بڑے بڑے بنگلے، لاکھوں روپے کا بیڈ، نرم تکیا، بیوٹیفل بیڈنگز، بیوٹیفل ایٹماسفیئر، سینٹرلی ایئر کنڈیشن، گرمیوں میں بھی. لیکن دن بھر کی تھکن کے بعد بھی بستر پہ جاتا ہے تو نیند نہیں آتی جب تک پل نہ لے. اتنے بیماریاں آ گئی، ہر چیز ہے. سونا کھا سکتے، اتنا پیسہ ہے، ڈیلی کھائیں گے تو 7 جنریشن تک ختم نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. لیکن اس باڈی کو بچانے کے لیے، اس جسم کو بچانے کے لیے ابلا ہوا بوائلڈ کھا رہے. Why? Doctor said you cannot eat this, you cannot eat this, you cannot eat this, you cannot eat this. If you want to survive. اس باڈی کو بچانے کے لیے یہ لائف ہے. میں کیا کروں، میں کیا کروں. تو یہ کہتا اب وہ سٹریس کو ختم کرنا ہے. دعائے کھمیل، دعائے کھمیل. میں مولا علی بول رہے، عابد بلگرامی نہیں بول رہا. عابد بلگرامی کی سینگ نہیں ہے، امام علی کی سینگ ہے. اسی لیے میں بولا ترجمہ پڑھو. مولا علی بولتے کہ اگر تم کو اللہ تیرا ذکر شفا ہے، روزانہ رات میں بستر پہ جب آج کی مجلس کے بعد گھر جاؤ تو 18 ٹائمز بولو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. 18 ٹائمز بول کے وضو کر کے بستر پہ جانا. صبح اٹھ کے نماز کے بعد 18 ٹائمز بولو تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یو ول سی دا چینج. تمہارا جو سٹریس ہے وہ سٹریس ختم ہو جائے گا. ذکر الہی مولا علی بول رہے دعائے کمیل میں کہ اللہ اللہ تیرا ذکر شفا. بیمار کے سر پہ جا کے پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کو شفا ہو جائے گی. بس کیا کروں یار، گھڑی کو بالکل ساتھ نہیں دی. تو ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے میرے دل کو اتنا سکون تھا کہ میرے پیٹ کے اندر ایک دانہ، ایک ڈراپ، ایک سیڈ تک حرام کا نہیں ہے. Now I can prepare myself for امام. I can join امام صاحب. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی عورت کی، دلہن کی. دلہن سمجھتے ہو نا؟ آپ بولے گے کچھ نہیں سمجھتے، لیکن دلہن ضرور سمجھتے. میں کیا بول گیا؟ یہ ورڈ ایسا ہے کسی کو ہندی آتی نہیں آتی، لیکن دلہن سمجھ میں آتی نہیں. یار اسٹینمور کا مجمع بہت انٹیلیجنٹ مجمع ہے. مولا تم کو آباد رکھے یار اسٹینمور والوں کا. ہاں اپنی بات آئی تو اب سب آمین بول رہے ہیں.
امام کی بات آ رہی تھی تو خاموش ہو رہے تھے. ہاں امام کی سلامتی کے لیے باواز بلند سلوات. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے تم کو. تو یہ کہتا ہے کہ میں بس دل کو سکون تھا میرے کہ میرے پیٹ میں حرام نہیں ہے. کہتا ہے بس یہ میں سکون فیل کر رہا تھا. باہر اسکائی کو دیکھ رہا تھا کھڑکی کھول کے کہ پیچھے سے دلہن کی آواز آئی. آپ کھڑے ہوئے کیوں ہیں، بیٹھ جائے نا. ایسا نہیں بولی ہوگی، اب مجھے وہ بولنا نہیں آتا. تو اب کھڑے ہوئے کیوں ہیں، بیٹھ جائیں. He turned like this. دلہن کو دیکھا، اپنی وائف کو. He said, یہ تو بولی. سر کو جھکایا. He turned, سر کو جھکایا، باہر نکل گئے. آپ بولو آج کا شیعہ تھا بولتا یار بول تو دی نہ ختم ہو. Please, honesty always play a big role in your life. امام علی کا شیعہ آنیسٹ ہونا چاہیے. وہی آدمی امام کو انتظار کر سکتا، پریپریشن کر سکتا جو آنیسٹ ہو. آنیسٹ صرف اپنے لیے نہیں، کمیونٹی کے لیے بھی آنیسٹ ہو. تو اس نے دروازہ کھولا، باہر نکل گیا. صبح میں جو رولر تھا، کنگ تھا، اس کو پتا چلا کہ اس کا جمائی سن ان لا رات میں میری بیٹی کے ساتھ نہیں گزارا، باہر گزارا. Immediately he called him. اپنے سن ان لا کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا لیا. And he was so angry. فادر ان لا شادی کے دوسرے دن بلا کے کہا کہ تم رات میں میری بیٹی کے ساتھ حجرے میں نہیں تھے، تم باہر چلے گئے چھوڑ کے اس کو پہلی رات کو. اب آپ تو جانتے کہ کیسا ڈانٹا ہوگا، میں وہ ڈانٹ نہیں چاہتا. ہاؤ ڈیئر آر یو، اور یہ اور وہ جو پیسے والوں کا غصہ ہوتا نا آج بھی، اس لیے کہ پیسے والا 100 سال پرانا ہو یا آج کا، مزاج ایک ہے. مجھے نہیں معلوم، بے شک نیچے سے بول رہے کوئی بیٹر ایکسپیرینس ہے ان کو. مولا آباد رکھے یار، مولا آباد رکھے. دیکھیں میں بہت ویٹی ہوں، میرے سے بات کرتے رہے سوچ کے بولو کیا بول رہے نیچے سے. تو اس نے اب کیسے ڈانٹا ہوگا کہ کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ تم چھوڑ کے چلے گئے اور یہ اور وہ بولا. یہ خاموش بیٹھ کے سن رہا تھا. اس کے بعد ہی سیڈ کہ یا شیخ تم نے کہا کہ وہ اندھی ہے، بلائنڈ ہے، تم نے کہا وہ بولتی نہیں، لیکن وہ تو بولی. میں اب آنیسٹی میں یہ سمجھا کہ لڑکی بدل گئی. ہائے 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 ہائے. میں یہ سمجھا کہ دلہن بدل گئی. باپ بول رہا اندھی ہے، گونگی ہے، لڑکی بدل گئی. میں آنیسٹی کے لیے باہر چلا گیا. امام کو آنیسٹ پرسن چاہیے. تو کہا اب سنو دوستو، رزق حلال کا ثواب اور اجر اور ریوارڈ. تو اس وقت اس باپ نے پلٹ کے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے، وہ اندھی ہے، تم کیا سمجھ رہے وہ گونگی ہے، تم سمجھ رہے وہ بہری ہے، تم سمجھ رہے وہ لولی ہے. تو اس نے کہا آپ ہی نے کہا میں نے اسی لیے کہا. آپ سنو کمپلیٹ میسج. کہا میں نے اسی لیے کہا جب میری لڑکی بڑی ہوئی اس نے کبھی بھی اپنی آنکھ سے کوئی حرام نہیں دیکھا، اسی لیے میں نے اندھی کہا. میں نے زبان سے اس نے کبھی غیبت نہیں کی، اس لیے گونگی کہا. کبھی کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملائی، اسی لیے کہا. کبھی کانوں سے میوزک نہیں سنی، اسی لیے میں نے کہا یہ چار عیب ہے. جب تم نے آنکھیں آدھے سیب کے لیے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا اس سے زیادہ بہتر شوہر ایسی لڑکی کے لیے نہیں ہو سکتا. اب امام علی کے جملے کو دیکھو کہ وہی لڑکی سے کرو کہ جس کے پاس تقویٰ ہو. اب دیکھو وہ کیا تھا، ایک سیب نہیں کھا سکتا تھا، اتنا غریب تھا. جمائی کس کا منا؟ ملینر کا بنا. اس کو اللہ نے اس کے سٹیٹس کو بدل دیا، غریب سے امیر کر دیا. ایک ہی چیز بول رہا ہاتھ جوڑ کے یوتھ کو، لڑکیوں کو، میری اگر مجھے دیکھ رہے تم ایسے لڑکے سے کرنا
جو دیندار ہو، اور تمہارا ذمہ داری ہے کہ تم رزق حلال اپنے بچوں کو کھلاؤ. Then only you can say proudly to your imam کہ امام I'm waiting for you, I'm preparing myself for امام. بس میں بات کو یہاں ختم کر دے رہا ہوں، یہی سے شروع کروں گا. واقعہ کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی تو بہت بولنا ہے اس پہ. پریپریشن آف امام کے ظہور کے لیے جو ہماری تیاری ہے، کل انشاءاللہ میں 8:35 پہ نہیں آؤں گا. کل کا آپ ویب سائٹ پہ دیکھ لینا، کل مجلس ارلی شروع ہوگی نا. آج تو دعائے کمیل تھی، کل سے بڑی راتیں. بس میں بات کو یہیں روک رہا، کل یہیں سے شروع کروں گا. ایک روایت سے آج کی تاریخ شب شہادت امام رضا غریب ہے، 17 صفر. کل 17 صفر ہے، کل میرے مولا کی شہادت کی تاریخ ہے. امام رضا کے 3 تاریخیں، 3 ڈیٹس ہیں. 17 صفر انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں 17 صفر مانی جاتی، پورے سب کانٹیننٹ میں. حیدرآباد ہو، لکھنؤ ہو، کراچی ہو، بمبئی ہو، 17 صفر 17 صفر مولا رضا غریب کی شہادت. عرب میں 23 ذیقعدہ مولا کی شہادت ہے، اور مشہد مقدس میں 29 صفر مانی جاتی. الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کنفیوژن کی ضرورت نہیں. 3 تاریخیں امام کی، تینوں میں ماتم کرو. وی آر لکی کہ ہم کو مولا کا حق اتنا بڑا واقع ہے کہ ہم تینوں تاریخ میں امام رضا کا ماتم کریں. کنفیوژن کی کوئی ضرورت نہیں، الجھنے کی ضرورت نہیں کہ مولانا نے کیا کہہ دیا. ٹھیک ہے، خواجہ برادری میں آج نہیں ہوگی 17 صفر، ڈزنٹ میٹر، جو آپ کی ڈیٹ ہے اس پہ کرو آپ ماتم. لیکن آج پورا سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، لکھنؤ میں، کراچی میں، ہر جگہ 17 صفر کتابوں میں بھی ہے. 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، 23 ذیقعدہ بھی ہے اور 29 صفر بھی ہے. تو آج اس امام کا بڑا حق ہے. چہلم سے پہلے غریب امام کا ماتم ہو جائے. یہ وہ امام ہے کہ جس نے وعدہ کیا جو میری زیارت کو آئے گا میں اس سے 3 مرتبہ ملاقات کروں گا. اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت نصیب کر. جب ملک الموت اس کے پاس آئے گا تو میں اس سے آ کے اس کی مدد کروں گا. فرسٹ نائٹ ان دا گریو جب ہوگی تو میں آ کے مدد کروں گا. اور روز محشر جب وہ اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرے گا، میں غریب امام کہتے کہ میں آ کے اس کی مدد کروں گا. لیکن دوستو، یہ ایسا غریب ہے، ایسا غریب الغربا ہے. اللہ ہم سب کو 8ویں امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مامون کے پاس جب مولا آئے تھے اور یہ شہادت کی تاریخ سے پہلے امام نے ابو سعد بولا کا ایک غلام تھا، اس سے کہا کہ ابو سعد ہم جا رہے ہیں مامون کے پاس، مامون نے ہم کو بلایا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے، مجھے زہر دے دے گا. اگر میں جب واپس آؤں اور میرے دوش پہ ابا ہو، ردا ہو، تو سمجھنا مجھے زہر دے دیا گیا، مجھ سے بات نہیں کرنا. امام گئے مامون کے پاس، اس ظالم کے پاس. ظالم نے بڑی عزت کے ساتھ اپنے پہلو میں بٹھایا اور بٹھا کر ایک تشت میں انگور رکھے. انگور زہر میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ایسا زہر دیا تھا کہ جب وہ زہر پانی میں ڈال کے زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی. تکلف سے مت رہو، تکلف سے مت رہو. غریب امام، غریب امام. کہا انگور کو رکھ کے کہا کہ فرزند رسول یہ انگور کھا لے، میں نے بڑے خاص انگور منگائے ہیں، گریپس. تو امام نے کہا ہم جنت کے انگور کھاتے ہیں. کہا نہیں آپ کھائیں. تو امام نے 2 یا 3 دانے اٹھائے اور منہ میں رکھے، بس رکھنا تھا. امام نے دوش پہ ردا ڈالی اور کھڑے ہو گئے. محمود ظالم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا تو جہاں بھیجنا چاہتا میں وہیں جا رہا. عزیزو، ابو سعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام کے دوش پہ ردا ہے، میں رونے لگا. میں نے امام سے گفتگو نہیں کی. امام اپنے حجرے میں آئے، پورے جسم پہ زہر کا اثر ہو گیا. ایسا اثر ہوا زہر کا کہ مولا کے اتنا شدید زہر تھا، امام تڑپ رہے تھے. اس کے بعد ابو سعد کہتا ہے کہ مجھے بلایا اور بلا کے کہا ابو سعد جو میرے نیچے بستر ہے نا، جو بیڈنگز ہے اس کو ہٹا دے، میں زمین پہ لیٹنا چاہتا. تو اس نے کہا مولا اتنا زہر کا اثر ہو گیا، اب نیچے
خاک پہ لیٹیں گے۔ تو امام نے کہا کہ ابو سعد بستر ہٹا دے، مجھے وہ وقت یاد آ رہا جب میرا جد حسین گھوڑے سے زمین پر آیا تھا تو کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی، میں اپنے جد کی تاسی کرنا چاہتا۔ عزیزو بستر ہٹایا گیا، امام تڑپ رہا تھا اور ہائے حسینہ ہائے جدہ کہہ کے رو رہے تھے۔ اتنے میں ابو سعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بڑا نورانی چہرہ گھر میں داخل ہوا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ دروازہ تو بند ہے، تم اندر کیسے آئے؟ تو کہا کہ جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں بھیجا اسی نے مجھے گھر میں داخل کروایا، یہ بتاؤ میرا بابا کہاں ہے؟ عزیزو اس نے اشارہ کیا، نوے امام بہت کم سن ہیں، جیسے ہی گھر اندر آئے آٹھویں امام نے ہاتھوں کو پھیلایا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جب آخری وقت آتا باپ کا تو بیٹا سینے سے ضرور لگتا۔ ارے ہائے کربلا میں کیا کروں؟ چوتھا امام کہتا میرا بابا میرے قریب آیا لیکن اتنے تیر پیوست تھے کہ میں بابا کے سینے سے نہیں لگ سکا۔ نوے امام آٹھویں امام سے گفتگو کرنے لگے، آٹھویں امام نے وصیتیں کی اور آخر میں اور بھی کچھ لوگ آ گئے۔ مولا کے سامنے امام نے سب کو دیکھا اور کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ۔ یہ کہنا تھا، نوے امام نے امامہ پھینکا، باپ کے قدموں پہ گر کے کہنے لگے بابا میں یتیم ہو گیا۔ چاہنے والوں نے ہٹایا، یہ دنیا کا دستور ہے، جب بیٹا باپ کے پیروں سے لپٹ کے روئے تو بڑی محبت سے ہٹاتے ہیں۔ ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، حسین کا پامال لاشا ہے، سکینہ باپ سے لپٹی ہے، شمر تماچے مارتا ہے، بچی کربلا کے میدان میں تڑپ رہی ہے کہ بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے۔ عزیزو نوے امام نے آٹھویں امام کو غسل و کفن دیا، امام کی نماز پڑھائی اور امام کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا۔ میں اتنا کہوں غریب امام سے کہ مولا بے شک آپ غریب الغرباء ہیں، آپ وطن سے دور شہید ہوئے، لیکن مولا آپ کا جنازہ تو اٹھا، آپ کو غسل تو دیا گیا، آپ کو کفن تو پہنایا گیا۔ ارے ذرا کوئی کربلا میں آ کے دیکھے، 11 محرم کو چوتھے امام ایک لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے تھے۔ جناب زینب کا جب اونٹ پہنچا، بی بی نے چوتھے امام کو دیکھا، اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں شہزادی زینب کو سلام کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ عزیزو چوتھے امام نے کہا بھوبی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو، تو کہا بھوبی اماں میں کیسے سنبھالوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں جوان بیٹا ہوں، باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ تیرا حسین ہے نانا جس کا لاشا پڑا ہوا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ سے زیادہ اور زحمت نہیں۔ عزیزو امام رضا کی ایک بہن تھی فاطمہ جو معصومہ خم کے نام سے مشہور ہے، بی بی مدینے میں تھی، 2-3 سال ہو گئے بھائی کی کوئی خبر نہیں، بڑی محبت تھی بھائی سے۔ بی بی مدینے سے چلی، آج جب بی بی کا مزار ہے خم میں، خم اس وقت شیعوں کی آبادی تھی، وہاں جب پہنچی آپ کی ہماری تو خم کی عورتوں کو لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام کی بہن آ رہی ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ پورے شہر کو سیاہ پوش کر دیا، بلیک فلیگز لگا دیے، کہا کہ ہم کیسے جا کے بولیں گے کہ امام کی شہادت ہو گئی۔ بس دوستو جب بی بی کی ہماری اندر آئی شہر میں، دیکھا کہ پورے شہر میں بلیک فلیگز لگے ہوئے ہیں، عورتوں کو بلا کے پوچھا کہ کون مر گیا، کس کا تم غم بنا رہے؟ تو ساری عورتوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی ہم آپ کے بھائی کا پرسہ دینے آئے ہیں، ہمارے غریب امام کا شہید ہو گئے۔ عزیزو معصومہ 8 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، اتنا روئی کہ ہائے میرا بھائی چلا گیا۔ میں کہوں بی بی معصومہ آپ کا بھائی بھوکا نہیں شہید ہوا، آپ کے بھائی کو تلوار سے نہیں مارا گیا، کوئی پتھر نہیں مارا، بی بی آپ کے بھائی غریب امام ہے۔ ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے جو دیکھ رہی تھی، ارے بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا، زینب فریاد
محبت کر رہی تھی الہی و سیدی۔ پروردگار میرے غریب امام کا واسطہ، سب مل کے آمین بولنا۔ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا بھر میں، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار مولا حسین کا واسطہ، جہاں جہاں امام زمانہ کا انتظار کرنے والے انتظار کر رہے، اللہ ان کے انتظار کو قبول فرما لے۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما۔ یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے۔ یہ مجلس، سب مل کے آمین بولے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار محبت مولائے کائنات میں زندہ رہ کر علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ۔ جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار آج شب جمعہ ہمارے سارے مرحومین کو غریب امام کے وسیلے سے مولا حسین کے چہلم کے صدقے میں، پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا اپنی اپنی خبر میں آرام کر رہا، اللہ شب جمعہ سب کو معاف کر دے۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہم کو توفیق دے کہ ہم ریئلی پریپیئر کریں اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ جو بیمار ہیں، کراچی میں ابھی ایک مومن بیمار ہے، جن بیماریوں کے لیے بتایا گیا، وہ مہدی صاحب جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، بامبے میں ایک رضا صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا بیمار ہے، شب جمعہ ہے، اللہ بیمار کربلا، بیمار مدینہ کی مظلومیت اور بیماری کا واسطہ سارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے۔ ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہماری اس عزاداری کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ اللہ آپ ایک سورہ فاتحہ شب جمعہ، ویری امپورٹنٹ، ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین اور مومنات اپنے اپنے مرحومین کے لیے، یہاں کی جو جماعت ہے ان کے سارے مرحومین، یہاں جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے، اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے، اور میر باخر داماد جن کا میں نے واقعہ سنایا ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے سورہ فاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔